جی آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ٹی وی اور میں ایز اے گیسٹ اس چینل پر اس ویلاگ کے ساتھ آیا ہوں کہ آج کل ہر ایرا غیرہ نتھو خیرا سندھ کے اوپر وار کرتا ہے، کبھی سندھی قوم کو للکارتا ہے، کبھی سندھی قوم کی مذاق کے نام پر تضحیق کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کو شٹ اپ کال دینے کے لیے میں نے اس فورم کا استعمال کیا، کیونکہ ایک روز جب میں لائیو آیا تو ایک بڑے چینل نے مجھے فیس بک پر بلاک کروایا ہے۔ بلاک کرنا سے مراد یہ کہ میرا لائیو آنے کا جو سیشن تھا وہ 1 مہینے کے لیے بین کروایا گیا۔ اس میں لکھا گیا ہے ای میل میں کہ مشتاق سر کی میڈیا سوشل میڈیا انفلوئنشل، یعنی ایک سوشل میڈیا کا بااثر سندھ سے بلانگ کرتا ہے اور وہ جو بولتا ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ تو وائرل تو میں کروں گا، اس زندگی کے کلپ کو کروں گا، زندگی ٹی وی کے کلپ کو کروں گا کہ ارشاد بھٹی ہو یو بارکنگ اگینسٹ our great سندھی نیشن، کہ سندھی قوم جس کے ریونیو سے تم جیسے پتہ نہیں کتنے بھوکے ننگے پلتے ہیں۔ 63.4% ریونیو جنریٹ سندھ کی دل کراچی سے ہوتا ہے، انٹائر سندھ سے ہوتا ہے، اور تم لوگ یہاں اٹھا کے آ کے بھوکے ننگے لوگ پلتے ہو۔ ہمارے ایگریکلچر ہمارا، جزائر ہمارے، قدرتی وسائل ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، پورٹ ہمارے پاس، پھر بھی تم کہتے ہو سندھی بھوکے ننگے۔ تمہیں شرم نہیں آنا چاہ رہی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جن کے تم بغل گیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو ان کوارٹرز کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف سندھ میں احساس محرومی ہے، ایک طرف وہاں پر بغاوت جنم لے رہی ہے، ایک طرف وہاں پر سلیپر سیلز جو را فنڈیڈ ہیں ہمارے معصوم ذہنوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں پر سن میں سائنس جی ایم صاحب کی سالگرہ پر مودی کے بینرز نظر آتے، اس سچویشن میں جب ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں، ڈس ایسوسیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تم پھر اس طرح کی غلیظ حرکتیں کر کر سندھی قوم پر حملہ کر کر سندھی قوم کو بھوکا ننگا بول کر پھر ان قوتوں کو مواقع فراہم کرتے ہو کہ یہ سینٹیمنٹ جا کے وہاں استعمال کریں۔ کیونکہ ارشاد بھٹی کچھ بھی ہے وہ پنجابی ہے۔ میں پوری پنجابی قوم کے خلاف نہیں ہوں، میرے دوست بھی پنجابی ہیں، کیمرہ کے پیچھے بھی کھڑے اس وقت پنجابی دوست ہیں میرے ساتھ گاڑی میں سفر کرنے والے اسلام آباد میں پنجابی صحافی ہیں، میرے ساتھ لائیو سیشن کرنے والے نیشنل پریس کلب کے شکیل انجم صاحب صدر میرے دوست، افضل بٹ صاحب میرے دوست، خواجہ نیئر صاحب میرے دوست، سب پنجابی ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے بھی، کیونکہ وہ غیرت مند ہیں، وہ اکائیوں کو یونائٹ کرنا جانتے ہیں، ان کو یہ فن ہے کہ اس گلدستے کو کس طرح سجائے رکھنا ہے مختلف زبانوں پر۔ اور یہ جو بدبودار صحافیت کے نام پر انجیکٹ کیے گئے ہمارے مقدس پیشے میں، یہ محض ریٹنگ کے چکر میں، ایک پروگرام کو بوسٹ کرنے کے چکر میں، اس کے پرومو ٹیزر کو وائرل کرنے کے چکر میں میری عظیم قوم کو بھوکا ننگا کہتا ہے۔ بھوکا ننگا تو خود ہے اور تیری سوچ کے حامل تمام وہ لوگ ہیں جو سندھ کے ریونیو پر پلتے ہیں۔ تمہارے پیٹ میں اناج سندھ دھرتی کا ہے، تمہارے بدن پر کپڑا سندھ دھرتی کا ہے، تمہارے بینک میں رکھا ہوا کیپٹل سندھ دھرتی کا ریونیو ہے۔ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، جعلی ڈومیسائل پر تم سندھ میں آ کے سندھی نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہو، پھر بھی بولتے ہو سندھی بھوکے ننگے تو تم ہو۔ سندھی تو تمہارے پاس کبھی دہلیز پر نہیں آئے، ہمیشہ تم آ کے دہلیز پر جھکتے ہو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ بھی تھا پیپلز پارٹی کے کسی بھی شخص سے، یا کسی ڈمی کو بٹھا کے تم نے بلاول بھٹو زرداری بنا دیا، یا اس کی آڑ میں تم نے اندر کی بھڑاس نکالی، دراصل حقائق کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب صدر آصف علی زرداری ایک فخر سندھ ملک کا صدر تھا تو تم جیسے لوگ فیصل رضا عابدی کے تلوے چاٹ کر ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت جب نصرت جاوید جیسے پرو سندھ، جب حامد میر جیسے پرو سندھ اور سندھیوں کے دوست صدر آصف زرداری سے ملاقات کرتے تھے تو تمہارے جیسے بدبودار صحافی لائن میں لگ کر اس صدر سے ملنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہر بار ناکام رہتے تھے۔ اور آج تم نے بھڑاس نکالی ہے، زرداری اور بلاول بھٹو کو سبجیکٹ بنا کے تم نے پوری قوم کو ٹارگیٹ کیا ہے، جو تمہیں مہنگا پڑے گا۔ ہم نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، ایز اے سن آف سوائل، ایز اے سولجر آف مدر لینڈ سندھ، میں نے سندھ کے سپاہی کی حیثیت سے، سندھ کے غیرت مند بیٹے کی حیثیت سے میں نے شٹ اپ کال دے دیے تمہیں، اور میں نے انتباہ بھی کیا ہے جیو انتظامیہ کو، میر شکیل الرحمان کو، میر ابراہیم کو، کہ 7 روز کے اندر اسی پروگرام میں اسی بدبودار اینکر سے یہ معافی کا مطالبہ کرتے ہم کہ فل فور معافی مانگی جائے، بصورت دیگر
सिंध की दिल कराची में एग्जिस्ट करता है, जियो टीवी का हेड ऑफिस। वहां हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे और बताएंगे कि एक पुरअमन मुहिब वतन सिंधी कौम को किस तरह दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके इस जैसे पपेट्स को स्क्रीन पर बिठा के एक सेंटीमेंट को हट किया जाता है। इसके रिएक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस तमाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है 20 से 25 साल का, वो इंतहाई एग्रेसिव है। किसी सूरत इस तरह की तनकीद को, सिंध धरती पर वार को, सिंधी कौम की तस्दीक को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो वो तमाम मुक्तदर हल्के जिनका ये तासुर देता है खुद कि मैं उनका बंदा हूं, उनको सोचना चाहिए कि इस किस्म की हरकतों से वो जो भी रा फंडेड स्लीपर सेल से कराची में काम करते हैं, हमारी यूथ को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको आप मौके फराहम कर रहे हैं। अगर इन चीजों को रोकना है, तमाम सिंधियों को शक की निगाह से हटाना है, उस रेडार से हटाना है कि जहां पर हमारी मुल्की हुब्बुल वतनी हमेशा मशकूक और स्टेक पर रही है, यह तासुर खत्म करने के लिए भट्टी जैसे लोगों को आपने लगाम देनी होगी, ताकि ये मौके जो स्लीपर सेल्स को कभी किसी पाबंदी जिसके ऊपर लागू है, जमायतों के ऊपर कलदम, जितनी भी जमायतें मुल्क के खिलाफ काम करने वाली, उनको आप मौके फराहम ना करें, ताकि इसकी आड़ में हमारे सिंधी नौजवान फिर उनके साथ यूनाइट हो जाएं और इनको शटअप कॉल देने के लिए कोई मनसूबाबंदी करे जिसका बराह रास्त नुकसान जो है हमारे मुल्क को पहुंचे। हम किसी सूरत इस तरह की हरकत को कबूल नहीं करते, न बर्दाश्त करने के मूड में। लिहाजा ये तमाम तर जितनी भी बकवास की गई है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं। हम उन तमाम इक़्तिदार में जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं या वो क्वार्टर्स जिनके पास अख्तियार है, उनसे मुतालबा करते हैं कि इस नाम नेहाद बदबूदार सहाफ़ी की इस बात का नोटिस लिया जाए और इस प्रोग्राम में उसकी माफ़ी का जो मुतालबा है उसको कंप्लायंस किया जाए, और सिंधियों में जो नफरत फैलाने की कोशिश है या इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ बड़ी एग्रेसिव पूरी सिंध में लोगों में, उसको काम डाउन करने के लिए फिल फॉर नोटिस लिया जाए और हमें रिलीफ फराहम किया जाए।